वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, हमारा सेगमेंट जिसके अंदर हम उलमाए किराम के साथ मौजूद होते हैं। आपके ढेरों सवालात हमारे पास आ रहे हैं और ख़ास तौर पे बहुत बहुत शुक्रिया इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, इस गुफ्तगू को पसंद करने के लिए। कल हमने बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन की थी जिसके अंदर हम मॉडर्न उलूम की बात कर रहे थे और यकीनन जो साइंसी तहकीक से लेटेस्ट चीज़ें पता चलती हैं वो, और कुरान हकीम में जो अल्लाह ताला ने हम पे सीक्रेट्स अया किए हैं उसकी मुमासलत के ऊपर हमने गुफ्तगू की थी। आज हमने सोचा कि एक और इंटरेस्टिंग इशू को लेकर आपके सामने आते हैं, नामों के हवाले से। एक इंसान को उसके नाम से शनाख्त मिलती है। हमारे माशरे में ये नाम आपके बुज़ुर्ग, आपके वालिदैन आपको देते हैं। कई दफ़ा ये बुज़ुर्गान दीन या बड़ी हस्तियों के हवाले से भी ये नाम दिए जाते हैं ताकि आपके अंदर भी उनकी तरह की सिफ़ात पैदा हों। अल्लाह ताला के अस्माए ग्रामी अगर हम देखते हैं उसमें 99 नाम हैं। कई लोग उस पर भी प्रेफर करते हैं कि अपने बच्चों का नाम इन नामों पे रखा जाए। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? ख़ास तौर पे जब ये सिफ़ाती नाम हो। अक्सर हम उसके आगे अब्दुर्रहमान यानी रहमान का बंदा बना के नाम उसका रजिस्टर करते हैं, लेकिन फिर वक्त को बचाने के लिए या जब वो कोलोकियली रैंडमली बात उससे की जाती है तो लोग उसको उसी सिफ़ाती नाम से पुकार रहे होते हैं। क्या इसका कोई गुनाह है? ये बात भी क्लैरिफाई करना बहुत अहम है। फिर इसके अलावा एक नई रविश जो आजकल हम अपने माशरे में देख रहे हैं कि पहले तो इस्लामिक हीरोज़, बुज़ुर्गान दीन, औलिया इकराम के नाम पर नाम रखे जाते थे। अब यकायक जो दुनिया में इस्लामोफोबिया की लहर आई है तो अपने बच्चों के लिए पता नहीं किस किस्म का ताबनाक फ्यूचर हम चाहते हैं कि हम समझते हैं कि जी आज तो वो पाकिस्तान में है लेकिन कल हो सकता है उसको ऑस्ट्रेलिया जाना पड़े और ऑस्ट्रेलिया की शहरियत लेनी पड़े। तो नाम ऐसा रखो कि आने वाली ज़िंदगी में मुश्किल ना हो, और वो एंग्लो नाम रखने का भी एक ट्रेंड हमारे यहाँ चल पड़ा है। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? क्या ऐसा करना इस्लामी तालीमात शरीयत के मुताबिक है? ये कुछ क्लैरिटी थी जो हम आज उलमाए किराम से लेंगे। हमारे ज़बरदस्त पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती साद ख़ान। बहुत शुक्रिया साद भाई आपकी आमद का। आपके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर फ़रहाना उवैस। फ़रहाना आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना इमरान हैदर भाई, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आपके साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हुसैन मसूदी भाई, बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। सबसे पहले अगर आगाज़ में नाम और उसकी अहमियत से करूं, हमने जैसे देखा कि ज़माने जाहिलियत में जिस तरह लोगों ने जब ईमान लाना शुरू किया और उनकी पहचान, उनकी शनाख्त अल्लाह ताला ने उनको हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, ईमान वाला बनाया और वो कलमा गो हुए, तो उनमें से कईयों के नाम तब्दील किए गए। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उनकी गाइडेंस और रहनुमाई की? इमरान भाई, अगर ये सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ कि कुफ़ार मक्का जब इस्लाम कबूल करते थे कईयों के नाम तब्दील किए गए, इसकी क्या वजह थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में आता है कि इन्नकुम तुदऔना यौमल क़ियामति बि अस्माइकुम व अस्माइ आबाइकुम फ़अहसिनु अस्माअकुम। कल क़यामत के दिन तुम्हें तुम्हारे नामों से और तुम्हारे वालिद के नामों से पुकारा जाएगा, लिहाजा अपने नामों को अच्छे से अच्छा रखा जाए। जी। हर वो चीज़ जिसका तर्जुमा ठीक ना हो, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको तब्दील फरमा दिया करते थे। खाली नामों को नहीं बल्कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसा मुकाम, वो भी अगर उसमें माना ठीक ना होता तो उसको भी तब्दील फरमा देते। जैसे कि एक शख्स आया तो उन्होंने बताया कि कहाँ से आए हो? जी। कहा जी फ़लाँ जगह से आया हूँ। उशरा के नाम ऐसे पुकारा, उसका मतलब है काटने वाला। तो आपने मैंने ज़ुरा, आप तो खेती वाले हो, यानी जिसमें नेगेटिविटी नज़र आ रही है, इमामुल अंबिया उसको भी तब्दील फरमा रहे हैं, चाहे वो इलाके के एतबार से हो, चाहे वो ज़ात के एतबार से हो। इसलिए आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये मरवियात में मौजूद है, जान अम्मी आयशा भी फरमाती हैं और दीगर सहाबा से भी ये चीज़ मौजूद है कि जो चीज़ ऐसी होती कि जिसका तर्जमा ठीक ना होता या अल्लाह के यहाँ वो पसंदीदा नहीं है, तर्जमा ठीक है लेकिन महबूब नहीं है, तो उसको भी तब्दील फरमा दिया। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और ट्रेंड हम देखते हैं कि कुरानिक नाम रखना, इसके अंदर भी लोग इस बात की मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा तहकीक में नहीं जाते कि एक लफ्ज़ या एक नाम बेशक कुरान हकीम से मंसूब है, उससे लिया गया है, लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में आया है, उसके मफ़हूम क्या निकलते हैं और क्या उस तरह का नाम रखना सही भी होगा या नहीं। साथ ये सवाल मैं आपके पास लेके आना चाहूँगी, किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब आप कुरान से भी नाम लेकर रख रहे हैं बच्चे का? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
جی ناموں کے حوالوں سے بڑا احتیاط کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی جب نام کا انتخاب کرتے کسی کے لیے تو نام کا اثر اس کی شخصیت پہ پڑتا ہے. میں صرف اس بات سے پھر قرآنک نام کی طرف آؤں گا کہ حضرت سعید بن مسیب بیٹھے ہوئے تھے ایک اور صحابی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے دادا حضور آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور رسول نے ان سے نام پوچھا تو انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے, سختی کی مراد. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا نام تبدیل کر لو. تو کہنے لگے نہیں میرے آبا و اجداد نے نام رکھا اور مجھے کافی پسند ہے تو میں تبدیل نہیں کروں گا. تو حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں پھر حزنۃ سختی رہی, اس نام کا ایسا اثر رہا کہ پوری اس میں سختی رہی. تو یہ نام کا جو اثر ہے یہ شخصیت پہ بھی پڑتا ہے. اب بات ہوئی کہ ایون کہ یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کا نام آسیہ تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی تبدیل کروایا اور جمیلہ نام رکھوایا. آسیہ کا مطلب آس کا مطلب نافرمان. تو یہ مطلب جو ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اسی حوالے سے ہم قرآن پاک سے ناموں کا انتخاب کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک سے کوئی چیز منسوب, اچھا نیت, اس میں نیت کی کوئی شک نہیں ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ قرآن پاک میں جو نام آیا ہو تو ہم اس سے منسوب کر کے رکھ لیں گے. لیکن یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں کچھ جو اللہ رب العزت کا جو مخاطب ہیں, ایڈریسز ہیں, وہ عموماً کفار بھی ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو ایک بڑی عجیب بات بتاؤں. مجھے ایک دوست نے کہا کہ اس کو ایک فون آیا انگلینڈ سے اور وہ بڑی خوشی خوشی اپنی بیٹی کا نام بتانے لگے تو ان کی بیٹی کا نام انہیں قرآن سے دیکھ کر رکھا تھا زانیہ. اب وہ مطلب کو نہیں دیکھتے تو بعد میں اس نام کو تبدیل کرایا گیا. اب قرآن میں تو قارون کا بھی نام ہے, کوئی اپنے بیٹے کا نام قارون رکھ دے کہ قرآن میں آیا. اب وہ ایک ایسے حوالے سے آئے کہ وہ نافرمان شخص تھا. تو جب آپ قرآنک نیم بھی رکھ رہے ہیں اس میں کوئی بات نہیں, لیکن اس کا مطلب دیکھا جائے, اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کی تفسیر پڑھی جائے, اس کے مطلب دیکھا جائے کہ اس کے مطلب کیا, اور پھر اس حوالے سے نام رکھا جائے. عموماً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصحاب کرام کے نام ہیں, اہل بیت کے نام ہیں, ان کے نام سے اپنے نام کو منسوب کیا جائے. ایک تو برکت بھی رہتی ہے, دوسرا کہ اس نام سے پکارا جائے تو انسان کو شخصیت بار بار ذہن میں آتی ہے, تو ایک محبت والی اپیلنگ والی کیفیت بھی آتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا اچھے سے اچھا نام رکھیں اور ان کو آداب سے. اچھا, آپ نے بالکل بجا فرمایا. اور ساتھ ہی جو صفاتی ناموں کا بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات پہ لوگ صفاتی نام رکھنا چاہتے ہیں. کوشش یقیناً یہی ہوتی ہے کہ یہ صفات پھر اس شخص میں, اس کی پرسنالٹی میں بھی آیا ہوں, جیسے کہ سعد بھائی اس وقت گفتگو کر رہے تھے. لیکن کچھ صفات ایسی ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ پہ جچتی ہیں, تو وہ نام اگر رکھے جائیں تو کیا یہ مناسب ہے؟ مسعودی صاحب, یہ سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. جیسے اللہ جلالہ کا نام جلال ہے, کیا کئی لوگوں کا لوگ نام یہ رکھ دیتے ہیں, لیکن کیا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ بات تقریباً کافی آگے بڑھ چکی ہے. تو میں اس کو یوں ہی کہہ دوں گا کہ دیکھیے, عبدیت پہ نام رکھنا سب سے بافضیلت نام. عبدیت یعنی اللہ کا بندہ. اب وہ عبدیت کسی بھی اس کے اسماء حسنہ جتنے بھی ہیں ان میں سے کسی سے بھی آپ آر لے لیجئے, لیکن بات یہ کہ سب سے فضیلت والے نام وہ ہیں. اس کے بعد جو چیز ملتی ہے وہ یہ ملتی ہے تاریخ میں بھی اور ادوار ائمہ اطہار میں بھی کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ناموں کو پسند کیا. پھر جیسے اہل بیت علیہ السلام کا نام, اور بات نام کی آ جاتی ہے تو سارا کام شروع ہی نام سے ہوا. صحیح کہ جب پہلا مرحلہ بشریت کا آیا ہے تو آغاز خداوند عالم نے کچھ شخصیات دکھائی, حضرت آدم کو بھی اور فرشتوں کو بھی, اور پھر اسی سے انبیاء کی منزل آئی کہ کون سے نام ہیں یہ پہچانو. تو پھر حضرت آدم نے وہ جواب دیا, اور وہ خوبصورت ترین نام جو سب سے پہلے اگر مورد وجود میں آئے تو وہ وہی نام تھے کہ جب آپ نے بتایا کہ حاذا محمد, اور پھر کیا ہے انت المحمود, حاذا علی انت الاعلی, حاذا فاطمہ وانت فاطر السماوات والارض, حاذا الحسن وانت المحسن, حاذا الحسین وانت قدیم الاحسان. اور ایک ناموں کے اثر کے حوالے سے بس میں مختصر ہی کرنا چاہ رہا ہوں بات کو, کہ ناموں کے اثر کے حوالے سے جب نام حسین آیا تو حضرت آدم کی آنکھوں میں بھی آنسو آیا. جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا نام ہے کہ جس کی وجہ سے میرے آنکھوں میں ایک تراوٹ آئی ہے. تو پھر انہوں نے بتایا کہ یہ وہ ہے کہ جو حسین بنیں گے. جب لفظ محمد آتا ہے تو کتنا میٹھا نام ہے
کہ یہ لبوں کو بھی کتنا قرب حاصل ہوتا ہے، یہ اس کی نرمی ہے، رحمانیت۔ اسی طرح علی آتا ہے تو خود بخود ایک بلندی کی طرف انسان کا مزاج جاتا ہے، اور حسن و حسین یا فاطر السماوات تو وہ تو واضح سی بات ہے کہ جو گناہوں سے، ظاہر سی بات ہے، گھر میں اگر میں کہوں گا کہ یہ کائنات کی چکی چل رہی ہے تو اس بیٹی کی وجہ سے کہ جو رحمت للعالمین کی رحمت بیٹی ہے، بالکل کہ جو مغفرت کے لیے، جی یعنی ان کا نام ہی امت کے لیے اور ان کے چاہنے مسعودی والوں صاحب، کے لیے یہ رحمت بن گفتگو ہم جاتا اسی ہے۔ طرح آگے لے کے چلیں گے۔ جی۔ ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، لیکن مختصراً فرحانہ آپا سے بھی ایک سوال کر لوں۔ فرحانہ آپا، جہاں پہ یہ ذکر ہوا کہ قرآنک نام، اور اسی طرح کئی لوگوں کا گمان ہوتا ہے کہ اسلامک ناموں سے مراد ہے عربی نام، لیکن اگر عربی ناموں کی طرف دیکھا جائے تو کئی کفار، کئی دشمنان اسلام کے نام بھی تو اسی خطے کے تھے۔ کیا ایسے نام بغیر جانے کہ کس ہستی سے منسوب ہے رکھنا مناسب ہوگا، یا اس کے بارے میں بھی تحقیق کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی سی وضاحت ہو چکی، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہنا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے گھر میں بچہ آتا ہے، بیٹی یا بیٹا، تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو اور اس کا اچھا سا نام رکھو۔ لیکن ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرمایا کہ بہتر ہوگا کہ تم انبیاء کرام کے ناموں میں سے نام رکھو، یا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا نام ہے آپ نے فرمایا وہ رکھو، لیکن آپ نے فرمایا کہ میرا نام رکھو لیکن میری کنیت پہ نہ رکھنا، ابو القاسم نہ رکھنا، محمد اور احمد رکھ لینا، بلکہ اس کی آپ نے تاکید فرمائی کہ اگر کسی کے گھر میں 2 3 بیٹے بھی ہوں اور وہ ان کے ناموں کے ساتھ محمد یا احمد لگائے تو وہ اس کے لیے باعث برکت بن جائے گا۔ اور ایسے کہ اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کے نام کے ساتھ محمد یا احمد یہ سوچ کر لگاتا ہے کہ یہ آقا کا نام ہے اور میں اس نسبت کی وجہ سے برکت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور اس کا بیٹا جنت میں جائیں گے۔ تو گویا آپ نے تاکید کر دی۔ اور پھر دیکھیے، محمد وہ نام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، اور یہ وہ نام، یعنی اس کا مطلب ہے کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، اور احمد آپ کا وہ نام جو آسمانوں کے لیے منتخب ہوا، یعنی وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جس نے سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی حمد کی ہو۔ تو دونوں ناموں کی فضیلت اتنی زیادہ کہ جو بھی یہ سوچ کے رکھے گا یقیناً اسے وہ فضیلت ملے گی اور اس کو وہ برکتیں بھی ملیں گی۔ بالکل فرحانہ آپا، یہ سوال اور یہ جوابوں کا سلسلہ اسی طرح چلے گا، آپ کی رہنمائی آپ سب کی شامل ہے۔ اس وقت ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اینڈ ویل بی رائٹ بیک۔